من صلی الصبح، جو کوئی صبح کی نماز پڑھتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ سوچ کر دیکھیں، اللہ کی امان میں جا کر اب ہم اپنے کاروبار کو کریں، اپنی نوکری کو کریں، اپنی جاب کو کریں، اپنی تجارت کو کریں، یا اپنی جو کچھ بھی ہنر کریں، یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو کوئی آدمی اندھیرے میں پڑھی جانے والی نمازوں کو پڑھے گا تو جہنم کی آگ اسے کبھی بھی نہیں چھوئے گی۔ اندھیرے میں پڑھی جانے والی نماز کون سی ہے؟ عشاء اور فجر۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کوئی ٹھنڈے وقت میں پڑھی جانے والی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ ٹھنڈے وقت کون سے ہیں؟ عشاء اور فجر۔ عشاء اور فجر دو نمازیں ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، منافقوں کے اوپر یہ دو نمازیں بڑی بھاری لگتی ہیں۔ کون سی دو نمازیں؟ فجر اور عشاء۔ یہ دو نمازیں مسلمانوں کے اوپر نہیں، ایمان والوں کے اوپر نہیں، بلکہ منافقین کے اوپر ظہر عصر مغرب پڑھ لیں گے وہ آسان سے، کیونکہ فجر میں اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور عشاء میں جو ہے ان کے لیے آ کر نماز پڑھ کر سونا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ دو نمازیں وہ چٹ کریں گے، وہ دو نمازیں پڑھنے پر ان کو طبیعت آمادہ نہیں ہوگی، وہ جو ہے ان کو بڑی گراں گزرے گی، وہ اس لیے جو ہے یہ دو نمازیں ان کے اوپر بھاری گزریں گے، مگر ایک ایمان والے کو نہیں۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہم ایمان والے ہیں یا نمازوں کو چھوڑ کر، خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز کو چھوڑ کر جو ہے منافقین کی صفوں میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى في موضع آخر، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى في موضع آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ وقال تعالى في موضع آخر، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، رواه مسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم،
وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد العشاء فی جماعت کان له خیام نصف لیل ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان له کقیام لیل رواہ الترمذی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک ہے، رازق ہے۔ اس نے انسانوں اور ان گنت مخلوق کو پیدا فرمایا اور برابر انہیں روزی مہیا فرما رہا ہے۔ یہ ساری کائنات کو اسی نے پیدا فرمایا اور اسی نے ایک دن جو ہے فنا کرے گا، اور پھر ہم لوگوں سے، ہم انسانوں اور جنوں سے ہمارے کیے ہوئے اعمال کے متعلق حساب لے گا۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ ہود دونوں صورتوں سے ایک ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اسی طرح دو حدیثیں، ایک صحیح مسلم کی، دوسری جو ہے جامع ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ انہی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آج کے اس پروگرام میں جو تقریر ہو رہی ہے اس کا عنوان ہے فجر کی نماز کی فضیلت۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ فجر کی نماز کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فجر کا نام لے رہا ہے۔ اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھل جانے کے بعد سے رات کی تاریکی سخت ہو جانے تک۔ سورج کے ڈھلنے کے بعد کون سی نمازیں ہیں؟ سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر، عصر، مغرب، اور رات کی تاریکی سخت ہو جانے کے بعد جو ہے عشاء کی، ایک ہی جملے کے اندر 4 نمازوں کو اللہ تبارک و تعالی جمع کرتا ہے۔ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے کے بعد سے نماز کو قائم کرو اور رات کا اندھیرا چھا جانے تک 4 نمازیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فجر کا قرآن پڑھنا بڑا اہم ہے۔ اس سے فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الفجر کان مشہودا، ان الفجر کان مشہودا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ قرآن کا صبح کے وقت تلاوت کرنا حاضر ہونے کا وقت ہے۔ یہ اگر ہم تفسیروں کو کھنگالیں گے تو سب سے بڑی تفسیر جو تفسیر ابن کثیر ہے، جو عام ذہنوں کو بھی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں، تو انہوں نے اس آخری جملے کی تفسیر کرتے ہوئے 2 اہم باتیں ذکر کیے ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا، قرآن سننا حاضر ہونے کا وقت ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رات میں سونے کے بعد جب صبح کرتا ہے تو اس کا دل قرآن کو سن کر اپنے اندر جذب کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔
تمام پریشانیاں، تمام ہیبتیں، تمام جو ہے پریشانیوں کو رات کی نیند میں بھلا کر وہ تر و تازہ دم ہو کر جو ہے اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اگر وہ قرآن کو پڑھنا یا قرآن کو سننا، قرآن کو پڑھنا، امام قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کا سننا، مقتدی قرآن کو سنتے ہیں، یہ حاضر ہونے کا وقت ہے، قرآن دل میں جذب ہونے کا یہ وقت ہے، بڑا اہم وقت ہے۔ اس سے میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں ہمیں دل نہیں لگتا، نماز میں بے چینی ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ صبح کی نماز میں لگاتار کچھ دن تک حاضر ہو کر رہیں، پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو نماز میں سکون نصیب کرے گا، اور قرآن کو سننا سنانا آپ کو جو ہے نصیب ہوگا، اور جو ہے اس کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا قرآن صبح میں سننا اور پڑھنا یہ ہمارے لیے بہت ہی افضل ہے۔ دوسری ایک بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت کا قرآن کا پڑھنا سننا حاضر ہونے کا وقت ہے، تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے صبح تک جو فرشتے ڈیوٹیاں کرتے ہیں، تو فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلنے کا وقت ہے یہ۔ جو فرشتے رات میں نازل ہوتے ہیں آسمان سے، وہ صبح کے وقت میں جو ہے پھر آسمان پر چلے جاتے ہیں، پھر جو ہے صبح کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں؟ صبح کے فرشتے جب صبح میں آتے ہیں تو ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے عصر کی نماز کے بعد یہ فرشتے جو ہے پھر واپس آسمان پر لوٹ جاتے ہیں، اور جو ہے رات کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو دونوں فرشتے یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب ہم آسمان سے نازل ہوتے وقت میں بھی اور پھر دنیا سے آسمان پر چڑھتے وقت میں بھی ہم نے اس بندے کو نماز کی حالت میں دیکھا تھا۔ جو کوئی شخص صبح کی نماز کی پابندی کرتا ہے اور پھر عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذاکرین میں لکھا جائے گا وہ۔ تو برادران اسلام، ہم لوگ سستی کاہلی کرتے ہوئے فجر کی وقت کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ دوسری جو سورہ ہود کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پہ، یعنی دن کے دونوں کناروں میں نماز کو قائم کرو، اور رات کے اندھیروں میں، رات کی تاریکیوں میں بھی نماز کو قائم کرو۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو بہا کر لے چلی جاتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، دیکھو یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اس آیت کو جو ہے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سلیقے سے، کتنا جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں اترنے کی طرح اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ اس وقت کی نماز کی بات ہے جو ابھی اسراء معراج کو جانے سے پہلے دو نمازیں تھے، جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک نماز، دو ہی نمازیں تھے۔ وہ دو نمازیں جو فجر کی ایک نماز اور عصر کی ایک نماز، اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک نماز، سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک نماز ہوئی، کیا فجر کی ایک نماز اور جو ہے عصر کی ایک نماز، اور پھر وزلفا من اللیل، رات کی تاریکیوں میں، اس سے تہجد کی نماز مراد ہے۔ یہ تین نمازیں ہی تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا کر آئے
تو تب جو ہے 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہوئے ہیں، اور وہ 5 جو نمازیں فرض ہوئے ہیں وہاں جو پہلی آیت میں آپ کے سامنے پیش کیا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ وہاں ذکر کرتا ہے کہ سورج کے ڈھلنے کے بعد سے رات کے تاریکی میں 5 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، 5 نمازوں کا وہاں ذکر ہے، مگر یہاں 2 نمازوں کی، وہ جو 2 نمازوں کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ طرف النہار وزلفا من اللیل، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، دیکھو یہ جو نیکیاں تم کرتے ہیں یہ نیکیاں گناہوں کو بہا کر لے چلی جاتی ہیں۔ یقیناً ہم انسان ہونے کے ناطے ہم سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوتے ہی ہیں، جانے میں اور انجانے میں دونوں طرح سے جو ہے ہم سے خطائیں، غلطیاں، گناہ ہوتے ہیں، مگر یہ نماز کو قائم کرنے سے، نماز کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ گناہ جو ہم سے ہو چکے ہیں ان کو بہا کر جو ہے صفائی کر دیتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیے ہیں، بڑی آسان، بڑی سمجھ میں آنے والی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک نہر میں 5 مرتبہ اگر غسل کرتا ہے تو کیا اس کے اوپر کچھ میل باقی رہتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو بالکل اسی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اپنے گناہوں سے نہا کر پاک صاف ہونے کے برابر ہے۔ تو برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو پہلی حدیث اگرچہ کہ مختصر ہے مگر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، من صلی الصبح، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو کوئی شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا ذکر نہیں کیا، ایک نماز کا ذکر کرتے ہیں، من صلی الصبح، جو کوئی صبح کی نماز پڑھتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ سوچ کر دیکھیں، اللہ کی امان میں جا کر اب ہم اپنے کاروبار کو کریں، اپنی نوکری کو کریں، اپنی جاب کو کریں، اپنی تجارت کو کریں، یا اپنی جو کچھ بھی ہنر کریں، یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں تو جاب سرچنگ میں سالہ سال گزار رہے ہیں، اور کام سیکھنے میں سالہ سال گزار رہے ہیں۔ چھوٹا سا کام ہے، میکینک کا کام ہے، بڑائی کا، کارپینٹر کا کام ہے، اس میں لگ رہے ہیں 4-4 5-5 سال لگ رہے ہیں، مگر ابھی خاص دکان رکھنے، خاص گیرج رکھنے، خاص کارپینٹر کا سینٹر رکھنے کے لیے ان کو ہمت ناکافی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سیکھنے جاتے وقت میں بھی کبھی بھی اکثر نوجوان صبح کی نماز پڑھے بغیر اٹھے 8 بجے، جلدی جلدی منہ دھوئے، نہانے کا اگر ہے تو نہائے اور نکل گئے کام کی طرف، پھر شام میں آئے، رات دیر تک گپ شپ میں لگے رہے، یا سڑکوں کو ناپتے جو ہے، سڑکوں کو اوپر جو ہے پھرتے ہوئے رات دیر تک جو ہے جاگ کر رات میں آئے، سوئے، پھر صبح اٹھے بغیر نماز کے چلے گئے۔ کام کیسے ہاتھ لگے گا؟ شوق تو ہے کام سیکھنے کا، شوق تو ہے جلدی جو ہے اپنا دکان رکھنے کا، شوق تو ہے خود ایک میسری بننے کا، مگر کیسے ان کی حاصل ہوگی؟ کیسے انہیں یہ جو ہے توفیق ہوگی کہ وہ خود اپنے پیر پر کھڑے ہوں؟ کیونکہ اللہ کی امان میں نہیں ہے۔ یہ جاب کے لیے، انٹرویو کے لیے ہر در پر جو ہے دستک دیتے ہیں، مگر ناکام 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 کی صورت ہی دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی امان کو چھوڑ کر جو ہے اپنے بھروسے پر، اپنے علم کے بھروسے پر، یا اپنے کسی مالک کے بھروسے پر جو ہے دنیا کی چیزوں پر بھروسہ لگا کر کے جو ہے ہم نکل رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی امان کو چھوڑ دے گا، اپنی امان کو واپس لے جا، تو جس کے اوپر بھروسہ کیا اسی کے حوالے ہو جا، تو اب اس کے حوالے ہو جائے گا۔ وہ سوچ کر نکلا تھا کہ کم سے کم 500 روپے آج لے کر آؤں گا، 200-300 ہاتھ میں آ رہے ہیں، اگرچہ کہ 500 کے بجائے 1000 بھی لے کر آ رہا ہے، اس کے برابر کے اس کے پریشانیاں بھی آ رہے ہیں۔
اگر اللہ کی امان میں وہ رہے گا یقیناً پریشانیاں بھی جو ہے دور ہو جائیں گی، اس کے ذہن بھی یکسو ہو کر جو ہے کام سیکھے گا، علم سیکھے گا، ہنر سیکھے گا اور کاریگری سیکھے گا، اور اپنی ہاتھ کی صفائی بھی جو ہے صفائی کے ساتھ کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ہوں گے جب کہ وہ اللہ کی امان میں ہو۔ اللہ کی امان ہی میں نہیں تو پھر جو ہے وہ دنیا کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ تو اب ہم کتنے دن جو ہے اسی میں کاٹ رہے ہیں، مگر جو ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی صلاحیت نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ جو دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد العشاء فی جماعت کان لہ قیام نصف لیل، جو کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے آدھی رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وَمَن صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، جو کوئی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ لیا، سو گیا، آدھی رات کا ثواب مل گیا، اور پھر جو ہے صبح کی نماز کے لیے اٹھا اور صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تو کان لہو کقیام لیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ دیکھیے، ہم سو جاتے ہیں آرام سے، اپنے جسم کو تھکان جو ہوئی تھی اس کو جو ہے آرام دے کر پھر تازہ دم ہو کر اٹھتے ہیں، مگر نامی اعمال میں پوری رات جا کر اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت۔ ہم لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر اللہ کی رحمت سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ نمازیں تو دو ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، من صلی العشاء والفجر، جو کوئی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز فی جماعت کان لہو کقیام لیل، گویا کہ اس نے پوری رات جاگ کر عبادت کیا۔ اگر کوئی آدمی اپنا یہ معمول بنا لیا ہے کہ اس نے جو ہے ہر دن عشاء کی نماز اور ہر دن صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنی زندگی کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کے برابر ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ تو برادران اسلام، یہی نہیں بلکہ احادیث کو اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو کوئی آدمی اندھیرے میں پڑھی جانے والی نمازوں کو پڑھے گا تو جہنم کی آگ اسے کبھی بھی نہیں چھوئے گی۔ اندھیرے میں پڑھی جانے والی نماز کون سی ہے؟ عشاء اور فجر۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کوئی ٹھنڈے وقت میں پڑھی جانے والی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ ٹھنڈے وقت کون سے ہیں؟ عشاء اور فجر۔ عشاء اور فجر دو نمازیں ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ ٹھنڈے وقت میں یہ دو وقتیں بھی دیکھیں، اس میں کوئی کاروبار، کوئی ہنر، کوئی حکمت، کوئی تعلیم، کوئی چیز آڑا نہیں آئے گی۔ آپ کو اگر ظہر، عصر، مغرب یہ تین چیزیں اگر لے لیں تو جاب کرنے والے جاب میں ہوں گے، طالب علم علم سیکھنے میں ہوں گے، اساتذہ علم سکھانے میں ہوں گے، ہر دنیا کا فرد کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہوگا، مگر یہ دو کام، یہ دو نمازیں ایسے وقت میں ہیں کہ اس وقت تقریباً جن کے شفٹ ہیں وہ الگ بات ہے، مگر تقریباً ہر کوئی آدمی آزاد اور جو ہے آرام سے یہ نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ فجر میں ابھی کام شروع نہیں ہوا، آفس شروع نہیں ہوا، اسکول شروع نہیں ہوا، کالج شروع نہیں ہوا، یونیورسٹی ابھی شروع نہیں ہوا، دکانیں ابھی بند ہیں، فجر کے وقت میں اطمینان سے آ کر پڑھ سکتا ہے۔ اور عشاء کی نماز بھی دکانیں بند اور اسکول بند، کالج بند، یہ تمام چیزوں سے جو ہے گھر میں آ کر آرام کرنے کا یہ موقع ہے۔ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور پھر جو ہے صبح کی نماز پڑھے تو گویا کہ طرف النہار، دن کے دونوں وقتوں میں جو ہے نماز، دن کے دونوں وقت میں قرآن پڑھنے کا اجر اسے ملتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، منافقوں کے اوپر یہ دو نمازیں بڑی بھاری لگتی ہیں۔ کون سی دو نمازیں؟ فجر اور عشاء۔ یہ دو نمازیں مسلمانوں کے اوپر نہیں، ایمان والوں کے اوپر نہیں، بلکہ منافقین کے اوپر ظہر عصر مغرب پڑھ لیں گے وہ آسان سے، کیونکہ فجر میں اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور عشاء میں جو ہے ان کے لیے آ کر نماز پڑھ کر سونا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ دو نمازیں وہ چٹ کریں گے، وہ دو نمازیں پڑھنے پر ان کو طبیعت آمادہ نہیں ہوگی، وہ جو ہے ان کو بڑی گراں گزرے گی، وہ اس لیے جو ہے یہ دو نمازیں ان کے اوپر بھاری گزریں گے، مگر ایک ایمان والے کو نہیں۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہم ایمان والے ہیں یا نمازوں کو چھوڑ کر، خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز کو چھوڑ کر جو ہے منافقین کی صفوں میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کا ایک نظام بھی کتنا سنہرا اور کتنا بہترین ہے۔ جو درس ہوتے ہیں، درس قرآن اور درس حدیث، وہ بھی فجر اور عشاء میں رکھی گئی ہے، اس لیے کہ انسان خالی وقت میں ہوگا، فری ہوگا، اس وقت 5 منٹ زیادہ بیٹھ کر اللہ کے گھر میں گزارنے کے لیے اس کے لیے موقع ہے، اس لیے یہ نظام مقرر کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ظہر کے وقت میں دکان کھلا چھوڑ کر آئیں، عصر کے وقت گراہک کا وقت ہے، مغرب کا وقت بھی جو ہے کچھ آنے جانے والوں کا وقت ہے، لہٰذا جو ہے اس میں نکال کر جو ہے فجر اور عشاء میں کچھ نصیحتیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ جو نہیں پکڑ رہے نصیحت، جانے دو، انہیں چھوڑ دو، وہ جو ہے کبھی بھی راہ راست پر آئیں گے نہیں۔ وہ جو نصیحت پکڑنے والے وہ آئیں گے اور درسوں میں بیٹھیں گے، نصیحت پکڑیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو برادران اسلام، آج کی تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ 5 نمازیں ہمارے پر فرض ہیں، 5 نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ جیسے فجر کی نماز کی فضیلت ہے، اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب کی الگ الگ فضیلت ہے، مگر یہ جو خاص کر کے جو 2 نمازیں ہیں فجر اور عشاء، یہ بڑی اہمیت کے جو ہے حامل ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرمایا ہے، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اسی طرح یہ 2 نمازیں حرمت والے ہیں۔ مہینے 12 ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جیسے حرمت والے، باقی مہینے بھی فضیلت والے ہیں، ان سے کئی زیادہ ان کی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح جو ہے فجر اور عشاء کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں، کتاب اللہ میں۔ تو لہٰذا ہم جو ہے ان خالی وقت میں نمازوں کو ناغہ نہ کریں اور ان کی پابندی کریں، اور جو یہ 2 نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ اسے ہدایت دے گا کہ بقیہ نمازیں بھی وہ ادا کرے۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کو قضا کرنے، ضائع کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔